السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کچھ روز پہلے میری بھتیجی تھیں، ان کے ساتھ میری کچھ بات ہوئی جس میں انہوں نے مجھ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ ملک سے باہر جائیں یا نہ جائیں، اور میں نے اس سلسلے میں اپنے کچھ خیالات کا اظہار کیا تھا، اور جس میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ اپنی مثال دی تھی۔ میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے جب بھی موقع ملا ہے میں ملک سے باہر نہیں گیا، اور میں نے ساری زندگی یہیں گزاری، جس پر مجھے فخر بھی ہے اور اطمینان بھی ہے، لیکن اور موروثی حالات کی وجہ سے میں نے اس کو یہ کہا کہ لیکن اگر آپ کو موقع ملے تو آپ جانا چاہیں تو پوری دنیا میں آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ اور میں نے اپنے اس بوجھل دل کا بھی اظہار کیا کہ یہ بات کرتے ہوئے جو میں محسوس کر رہا ہوں۔ خیر وہ ویڈیو بہت سارے لوگوں نے دیکھی، کچھ لوگوں نے کامنٹ دیے کہ بھئی یہ ٹھیک بات کی آپ نے، اور تھینک یو فار لیٹنگ اس نو دا ٹروتھ وغیرہ وغیرہ۔ میرے ایک بہت عزیز دوست ہیں، اجمل صاحب، امریکہ میں ہیں، ڈاکٹر ہیں، تو انہوں نے مجھے ایک لمبا سا میسج کیا، اور کچھ اور دوستوں نے جو میری ایج بریکٹ کے ہیں، اور ایک ولایت میں انگلینڈ میں رہتے ہیں، اور ایک جو دوست ہیں وہ آسٹریلیا میں رہتے ہیں، تو انہوں نے مجھے کچھ میسج کیے، اور ان میسیجز کی وجہ سے میں نے بہت ضروری سمجھا کہ میں آپ سے دوبارہ بات کروں اور آپ کو اس کا ہائنڈ سائڈ بتاؤں جو ان لوگوں نے بتایا جو کہ آج سے 25 26 27 سال پہلے، اور ایک دوست تو 30 سال پہلے پاکستان چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ تو بالکل صحیح ہے کہ اگر ہم مالی وسائل کو دیکھیں، سہولتوں کو دیکھیں، اور سوشل لائف کے جو باقی سٹینڈرڈز ہیں ان کو دیکھیں، تو اس کے لحاظ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے پاکستان کا، اور خاص طور پر ویسٹرن کنٹریز کا۔ یعنی آسٹریلیا کی بات کی انہوں نے، امریکہ کی بات کی، برطانیہ کی، اور یورپ کے کچھ ملکوں کی بات کی، لیکن وہ میرے ان دوستوں نے تینوں نے ایک ہی بات کی کہ لیکن جو اس کا دوسرا رخ ہے، جو اس کی ہائنڈ سائڈ ہے، اور جو اس کی کاسٹ ہے ملک کو چھوڑ کر جانے کی، وہ بعض اوقات اتنی زیادہ ہوتی ہے، اور اس کاسٹ کا پتہ اس وقت لگتا ہے کہ جب عمر کے اس حصے میں انسان ہوتا ہے کہ جب وہ وقت کو واپس نہیں لوٹا سکتا اور اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کے خیال میں جو سب سے بڑا اس کا دوسرا رخ ہے اور پچھتاوا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو اپنی روٹس کے ساتھ، اپنی تہذیب کے ساتھ، اور اپنی معاشرتی قدروں کے ساتھ جوڑ کر رکھنا، اور مذہبی عقیدہ اس کے ساتھ جوڑ کر رکھنا، یہ وہاں بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ویسٹ میں رہتے ہوئے لوگوں نے ان تمام چیزوں کا خیال رکھا، مگر ان کا یہ خیال تھا کہ اتنی قربانی، اتنے ہارڈ ورک کے ساتھ ایسے خاندانوں کی مثال دینا کہ جن کے بچے جو ہیں وہ اپنی مذہبی اقدار کے ساتھ جڑے رہے، اخلاقیات کے ساتھ جڑے رہے، ایسی مثالیں کم ہیں۔ زیادہ مثالیں ایسے لوگوں کی ہیں کہ جو اپنی آنے والی نسلوں کو نہیں سنبھال سکے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے بچے خراب ہو گئے، ہم ان کو خراب نہیں کہہ سکتے، ایسا ہے کہ ان کا سٹینڈرڈ خراب اور ٹھیک ہونے کا چینج ہو گیا۔ جو چیزیں ہماری معاشرت کے اندر اور ہماری تہذیب کے اندر اخلاقیات سے گری ہوئی ہیں، وہ کچھ سٹینڈرڈز کے اندر وہاں اخلاقیات کا موضوع ہی نہیں ہے، لہٰذا وہ یہ نہیں ہے کہ بچے خراب ہو گئے، بلکہ بچوں کے مزاج بالکل تبدیل ہو گئے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ پہلی نسل تک تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے مومنٹم کی بنیاد کے اوپر اس کو بچا لیں، مگر 2 نسلوں کے بعد وہاں بچوں کو وہاں کے تہذیبی اقدار کے اندر ڈھلنے سے روکنا بہت مشکل ہے۔ ایک خاص طور پر جو انہوں نے بات کی، اور میں اس کو بالکل برملا آپ کے سامنے اس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بات میری بہن جو آئرلینڈ میں رہتی ہے، اور میری بیٹی اور میرے داماد جو میرے بھتیجے بھانجے بھی ہیں، وہ بھی بہت ہی اوپنلی مجھے یہ بتاتے رہتے ہیں کہ اس بات کا بہت اندیشہ ہے کہ بچوں کو سیکس ایجوکیشن کے نام پر 3rd گریڈ سے جو باتیں بتائی جاتی ہیں وہ اصل میں وہ سیکس ایجوکیشن نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو بتانا چاہیے۔ یعنی ان کو ایک فزیولوجیکل فینومینا کے طور پر، نارمل فینومینا کے طور پر ان کو چیزوں کو سمجھانے کی بجائے جو سیکس ایجوکیشن دی جاتی ہے، وہ سیکس ایجوکیشن ایکچولی سیف سیکس سے متعلق ہوتی ہے، سیکس کو اس پرسپیکٹو کے اندر بتانے کے لیے نہیں ہوتی جو ہم اپنے اخلاقی اقدار کے حساب سے کہتے ہیں۔
آئی ہوپ کہ میں جو بات میں نے کی ہے وہ میں اس کو کنوے کر سکا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پورے پیئر پریشر کی وجہ سے اور ارد گرد کے ماحول کی وجہ سے اس سلسلے کے اندر جو ان کا اخلاق ڈیولپ ہوتا ہے وہ ان کے نظریہ یا ان کا جو کنڈکٹ ڈیولپ ہوتا ہے وہ ان کے لیے غلط نہیں ہوتا، مگر وہ بہت مختلف بلکہ الٹا ہوتا ہے جو ہماری تہذیب کے اقدار سے تعلق رکھتے ہیں. خاص طور پر آج کل بہت شدت کے ساتھ جینڈر ڈسکریمنیشن کے نام کے اوپر جو تعلیم اور جو معاشرے کی قدر ویسٹ میں ڈیولپ ہو رہی ہے اس قدر کو آسانی کے ساتھ ہضم کرنا ایک مشرقی ذہن کے لیے اور وہ جو کہ ایک مذہبی ذہن ہے اس کے لیے ناممکن ہے. مشکل نہیں، بہت ناممکن ہے. اور اس میں بعض اوقات اس حد تک وہ کراس کر چکا ہے وہ موومنٹ کہ اس کو بعض اوقات تو حکومتی سرپرستی بھی حاصل ہے اور بڑے بڑے اداروں کی سرپرستی حاصل ہے، اور وہ ایک گلوبل ٹرینڈ کے طور پر پوری دنیا میں پھیل رہا ہے. اس کے اثرات ہمیں پاکستان میں بھی نظر آ رہے ہیں. پاکستان میں بھی آپ کو ایسے لوگ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو کہ جینڈر کی ڈسکریمنیشن یا انڈسکریمنیشن کے حوالے سے جو اقدار یہاں پر نافذ کرنا چاہتے ہیں ویسٹ کی طرح، وہ بہت سارے لوگوں کے لیے ان کی سمجھ سے بالا ہیں اور ان کے ایکسیپٹ کرنے کی ایبلٹی بھی نہیں ہو سکتی اس کے لیے، اور وہ اس کو درست طور کے اوپر اس کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے. لہٰذا میرا یہ فرض تھا کہ جب میں نے ایک طرف کی بات بتائی تھی، وہاں کے فوائد بتائے تھے اور وہ ساری باتیں بتائی تھی، تو میں تمام دوستوں کو یہ بات بھی بتاؤں کہ ایکچولی ہر سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، ہیڈ اور ٹیل. اسی طریقے سے ہر فیصلے کے دو رخ ہیں، اور پاکستان کو چھوڑ کے جانے کے یا اپنے ملک کو چھوڑ کے جانے کے، جس کا جو بھی ملک ہے، جانے کے کچھ نقصانات بھی ہیں. لہٰذا ان نقصانات کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے.